السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، تو بات چل رہی تھی ہندوستان کے مشہور امام شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی، دینی مدرسے کے ماہر علوم سربراہ، اللہ کے کامل ولی، بزرگ مفتی اعظم ہندوستان کے گھر، جو ملکہ برطانیہ ہندوستان کی اور لارڈ تھا، اس کے دنیا جہاں کے مشہور نوبل پرائز سائنسدان اور اسکالر اور مذہبی لیڈر جب شاہ احمد رضا خان صاحب کی مہمان بنے، آپ نے 3-4 روز ان کی خدمت کی۔ وہ مہمان نوازی سے بہت متاثر ہوئے۔ پہلے تو وہ واپس جانے والے تھے، لیکن انہوں نے کہا چلو کچھ سوال کا جواب پوچھ ہی لیں۔ ایک سائنسدان نے کہا میں کیمسٹری کا سوال پوچھنا چاہتا ہوں، ایک سائنسدان نے کہا کہ میں بایولوجی کا پوچھنا چاہتا ہوں، تیسرے نے کہا کہ میں میتھمیٹک کا پوچھنا چاہتا ہوں، چوتھے نے کہا میں فزکس کا پوچھنا چاہتا ہوں، پانچویں نے کہا میں مذہب کا پوچھنا چاہتا ہوں، چھٹے نے کہا کہ میں پوری دنیا کے مذاہب کے معاملات میں کچھ 1-2 سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح مختلف سوالات پیش کیے گئے، تو وہ سوالات کا جواب انہوں نے اس مہمان نوازی کے درمیان، لمبا واقعہ لیکن میں مختصر کرتا ہوں کہ حضرت شاہ مفتی اعظم ہندوستان شاہ احمد رضا شاہ خان صاحب بریلوی جو ہیں انہوں نے دیا، اور وہ 3-4 دن 8 دن آپ کے پاس رہے، بڑے خوش ہو گئے۔ اور بلکہ بعض روایتوں اور تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ وہ سارے جو دنیا سائنسدان اور اسکالر اور مذہبی لیڈر آئے تھے، وہ حضرت شاہ امام و مولانا و حجت الاسلام و دین ہندوستان کے مشہور بزرگ کامل شاہ احمد رضا خان صاحب بریلوی کے ہاتھوں پر ان کے مرید اور مسلمان ہو گئے تھے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، یا اللہ، ماشاء اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید المجید۔ بہرحال بعض روایتوں میں لکھا ہے کہ محظوظ ہوئے، ان کو ان کے سوالات کا شاہ احمد رضا خان شاہ صاحب سے مل گیا، بہت خوش ہوئے۔ اس وقت کی ملکہ برطانیہ بہت خوش ہوئی، لارڈ بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کئی انعام و اکرام آپ کے گھر مدرسے میں شاہ احمد رضا خان صاحب مفتی اعظم ہندوستان شاہ صاحب کے گھر، حکومت برطانیہ نے، سلطان نے، لارڈ نے کافی گفٹ تحائف ہیرے جواہرات خزانے دولت کے انبار لگا دیے۔ اب یہ لمبا قصہ، اس قصے کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلے میسیجز میں امام شاہ احمد رضا خان صاحب کی تفصیل اور اولیاء ہند و اولیاء پاکستان کی سرزمین کے اولیاؤں کا تذکرہ ذکر کیا جائے گا، کیونکہ یہ بھی ضروری ہے۔ ہمارا آباء و اجداد میں سے ہیں، اور اس مقدس سرزمین ہندوستان پاکستان کے اولیاء اللہ جنہوں نے بڑے کارہائے اور دین اسلام کی خدمات کی مسلمانوں کے لیے، تو اس طرح وہ پھر مسلمان ہو گئے۔ تو یہ میں بتا رہا تھا کہ احمد شاہ صاحب ایک مکمل انسان تھے، پڑھے لکھے تھے، غریب تھے، جو کچھ بھی تھے، لیکن انہوں نے اس وطن کی، ہندوستان کی، مسلمانوں کی، دین اسلام کی اصلاح کی، اوپنلی خدمات کی۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا اس طرح میں نے یہ اپنا اوپن چینل، ٹیلی ویژن چینل اور فیس بک پر اوپن چینل بنائے۔ یہ دنیا دور کا جدید ترین کمپیوٹر ٹیکنالوجی سائنس کا ایک بہت بڑا اعزاز، ایوارڈ ہے فار دی ہیومنٹی، ہیومن کائنڈ سروسز فار دی ہیومنٹی، ٹو میک اے گڈ ٹو گیدرنگ ٹو نوئنگ ٹو آل ایچ ادر ان دا ورلڈ، ان نیشن، ان ریلیجس، ان دی آل ٹاپک آف دی ایجوکیشن۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو اب یہ چیلنج کرنا پڑتا ہے، لیکن میں اس چیلنجز کا، اس مناظرے کا قائل نہیں ہوں، نہ میں سمجھتا ہوں، اگر کوئی مجھے دے بھی تو میں اس کو مانتا نہیں۔ جو ایسے ہی ٹیلی ویژن پر یا کسی نیوز چینل پر یا فیس بک پر یا وی سی آر ویڈیو پر، ٹیلی ویژن، یوٹیوب ٹیلی ویژن پر کسی کا تمسخر اڑانے کے لیے، کسی کا مذاق اڑانے کے لیے، رانگ الفاظ، غلط الفاظات استعمال کرنے کے لیے، گالی گلوچ استعمال کرنے کے لیے، دین مذہب کا مذاق اڑانے کے لیے، کسی کے فرقے کا مذاق اڑانے کے لیے، کسی فرقہ ورائیت کے سربراہ، مرشد، پیر، علامہ کو چھیڑنے کے لیے یا چیلنج کرنے کے لیے، انشاءاللہ تعالی کسی مذہب کو ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی، کوئی ہو، کسی کے مذہب کو میں نہیں چھیڑتا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا، ہر مذہب پر اس کا احترام کرتا ہوں، مانتا ہوں، اور الحمدللہ مجھے بھی ان کے تمام مذاہب کے علوموں پر فوقیت حاصل ہے۔
تمام عربک انگلش مذاہب لٹریچر، خاص کر اپنا جتنے انبیاء گزرے دنیا میں ان کی بکس کے اوپر لٹریچر، بائبل کے اوپر، دین مذاہب، اسلام، عرب و عجم ہو، مشرق مغرب ہو، سب علوم کے اوپر ٹیچر. میں نے 10 بار پی ایچ ڈی کیا، 20,000 20 لاکھ بکس، اپنے ٹائٹل بکس لکھی ہیں الحمدللہ. میری عمر 60 سال کے قریب پہنچنے والی 56 ہو گئی ہے. مجھے 35 40 سال 50 سال ہو گئے بچپن سے تعلیم کے لیے حضور غوث اعظم غوث الثقلین عبد القادر جیلانی کی طرح ان کے ماں باپ کی دعاؤں، اپنے ماں باپ کی دعاؤں سے بچپن سے لگا ہوا ہوں. اب میرے سے بھاگا دوڑا نہیں جاتا، نہ مجھے سفر ہوتا ہے، لیکن یہ انٹرنیشنل خدا کی جو مدد ہے، یوٹیوب ٹیلی ویژن چینل نیوز چینلز وغیرہ وغیرہ، بک میں نے کئی پبلش کر دی ہیں. اب میں نے لکھنا بھی کم کر دیا، جو ہے تمام مواد میرے پاس اس کو پرنٹنگ اور اشاعت کرنی ہے، پبلش کرنا ہے، صرف اللہ کے راستے پر، دین کے لیے، محبت کے لیے، دولت کمانے کے لیے نہیں، روزی کمانے کے لیے، حلال روزی کمانے کے لیے. کسی فتنہ فساد شیطانیت اور کسی فرقے اور کسی مذہبی فرقے، کسی حکومت کے فرقے، کسی حکومت کی پارٹی، کسی معاملے میں کسی کا میں لنک کر روابط اور معاون نہیں ہوں، نہ ہی میرا تعلق ہے کسی جماعت، مذہب، دین، دنیا، سیاست، کسی فرقے سے، کسی مذہب سے. پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ تعالی میں صرف ہیومنائٹی، ہیومن کنسروسز، ہیومن رائٹس کا جو سیدھا ٹروتھ رستہ ہے، جو خدمت گزار اللہ تعالیٰ رب العالمین کو، اس کے نبی اور دین کے خدمت گزار بندے بن کر جو خدمت کرنی ہے سچائی رستے کے لیے، سچائی کے لیے، وہ سچا کام کرنے کے لیے الحمدللہ میں مشن اور کامیابی حاصل کر چکا ہوں، کر رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین. لاکھوں کروڑوں دنیا میرے میسج سن رہی ہے، مجھے پیغامات بھیج رہی، موسٹ ویلکم کر رہی ہے ہر معاملے میں. اس کا پرچار میں نہیں کر رہا، نہ وہ کر رہے ہیں، مجھے خوشی ہے، میں نہ اس چیز کو ایگری ہوں. کوئی کرے گا تو اس کی مرضی، اپنے بہاف کرے گا. کوئی نیوز اور ٹیلی ویژن چینل ہو، ورلڈ ہو، امریکہ، لندن، گریٹ برطانیہ، ہندوستان، پاکستان کے ٹیلی ویژن، کوئی بھی اگر میرے ویڈیو چینل کو اگر ٹیلی ویژن پر جنرل طور پر صحیح طور پر لگائیں، مشہور کریں، ویلکم کریں، نتھنگ ڈزنٹ میٹر. آئی موسٹ ویلکم ٹو یو ٹو آل ڈپارٹمنٹ آف دی جرنلسٹ اینڈ ٹیلی ویژن میڈیا اینڈ دی آل ورلڈ وائڈ میڈیا of the European Arabian television, American television, Great Britain television, Indian television, Pakistan televisions. Most welcome, the great most welcome, with respectful and the humanity, human services for human rights. Truly, honestly, most welcome. And I hope and I would like to tell you, inform you, if you welcome me, most welcome. Thank you. If you don't like to welcome me, nothing doesn't matter. I do not worry, and I do not against anybody and any party, any religious party, and any television department in the worldwide, East, West, Arab, in Asia, in Africa, America, and Great Britain, Arab, in all things. That is, and this is the universal television is going online on the way, always forever. God blessing us. God bless our activities of the journalist and television and the truth way of the messenger and holy books messenger. Most welcome. Thank you very much. I would like to tell you, make a good head and make for friendship truly, honestly, on the truth way, on the God service, the greatest holy God and His messenger and holy book services for humanity, for human rights, for human services, truly for peace, for justice, for truth and truly, honestly way. موسٹ ویلکم آلویز. تو دوستوں بھائیوں میرے، اپنی زبان میں سمجھنا سمجھانا بھی ہر ماما دا باڑا نہیں ہے، کوئی دادے نانے دا ماں پیو دا کوئی بیڑا یا کوئی اسٹوڈیو نہیں ہے. ہمت اور علم و تعلیم اور افہام تفہیم اور عمل کردار جو ہے، یہ انسان کو زندگی میں کامیابی دیتے ہیں اور ترقی دیتے ہیں. اور اللہ کے چھپے اور ظاہر باہر، سرکاری ہو غیر سرکاری ہو، حکومت کے، اللہ تعالیٰ کے، خداوند قدوس کے مددگار اولیاء جو ملتے ہیں اور ملاتے ہیں، مدد کرتے ہیں، وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. پوری دنیا کے ٹیلی ویژن چینل جو اردو میں، انگریزی میں، پنجابی میں، انگلش میں، عربی میں ہوں گے، میں نے سب کو موسٹ ویلکم 2 سالوں سے کر رہا ہوں کہ میرے اس انٹرنیشنل ٹیلی ویژن چینل، یوٹیوب ٹیلی ویژن چینل، میسیجنگ انکریڈیبل امیزنگ ٹاکنگ کے اسٹوڈیو میں آپ کو بائی ریٹن مائی میسیجز ان اسپیچز talking studio messages are most welcome to make a cooperation, helping, supporting for humanity, for human services, to gathering, to know each other,
to welcome, to make my message, give your message to welcome for the nation, for the all nation population, for the all nations of the worldwide. Most welcome. پوری بین الاقوامی سطح پر انشاءاللہ تعالیٰ موسٹ ویلکم کر رہا ہوں. نہ کہ اردو زبان کو میں پاپولرٹی دے رہا ہوں یا پنجابی کو یا ہندوستانیوں کو، لیکن جو پاپولرٹی ملی ہوئی ہے دنیا کی بیسٹ اور ایشیا اور سب کانٹیننٹ کی اردو زبان نمبر 1 بیسٹ زبان ہے. اس کے بعد عربی، فارسی، انگلش. انگلش از دا انٹرنیشنل لینگویجز دیٹ از دا ٹاپسٹ ایوارڈ فار دی آل ہیومینٹی فار ورلڈ وائڈ. So most welcome always the leader and owner of the all NGOs or all department of the humanity, humankind services, human rights. They are servicing, helping, supporting, to gathering, to knowing each other and to welcoming, to supporting, helping with great financial assistance, the great funds directly with behalf, care of any sources, NGOs. موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ. تو بھائیوں، میرے دوستوں، الحمدللہ رب العالمین. تو پاکستان کے اندر ایسے حالات ہیں کہ یہ دورہ اور یہ جو وطن پاکستان چل رہا ہے 73 سالوں سے، میں اور کیا ہر دنیا کا لیڈر مذہبی ہو، سیاسی ہو، مانتا بھی ہے، حکمراں بھی مانتا ہے، دوسرے بھی مانتے ہیں، لوگ بھی مانتے ہیں، ہر چیز مانتے ہیں، ہر فیلڈ میں مانتے ہیں کہ ترقی نہ ہو سکی. ترقی کیوں نہ ہو سکی اس کا جواب کوئی نہیں دیتا. صدارت عظمیٰ، وزرات عظمیٰ، سربراہ مملکت، پارلیمنٹ کے ممبر، جامعات اور اداروں محکموں کے سربراہ بننے کا شوق، بلبلہ، جذبہ، محبت ہر پاکستانی کو ہے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن اس کو اب چلانے کا، اس پر عمل کرنے کا، اس کو سنبھالنے کا، اس کے مقاصد اور نظریے اور اس کی تمام افادیت، اہمیت، اس کے نظام کو سمجھنے کا، چلانے کا. اگر میں یہ کہوں تو بری بات ہے، لیکن آپ کو برا لگے، لیکن میں کہنا چاہتا ہوں یہ کسی میں نہیں پایا گیا. یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے 73 سال سے ملک کے اندر ترقی نہ ہو سکی، عوام خوشحال نہ ہو سکی، ادارے اور سرکاری غیر سرکاری محکمے، عمارتیں محفوظ نہ رہ سکیں. اور انہی چیز کی وجہ سے حکومت پریشان ہوتی ہے. حکومت کے اعلیٰ عہدیداران، فوج، پولیس، سربراہ، انٹیلیجنس، یہ پریشان ہوتے ہیں، لیکن حل کسی نے کوئی نہیں نکالا. پریشان فکر تو ہر وہ بندہ ہوتا ہے جو بیمار ہو جائے، نزلہ زکام کھانسی ہو جائے، بیمار ہو جائے، میڈیسن نہ ہو، میڈیسن ملے تب بھی پریشان. تو یہ اس طرح ہمارا ملک، پورا قوم، سربراہ بیمار ہے، بیماری کا علاج نہیں نکالتے. جس طرح آج کل کرونا آ گیا ہے. اب کرونا کو لعنت ہی میں دوں گا. اپنے سینکڑوں میسیجز میں نے ہمیشہ لعنت دی کہ کرونا پیدا کرنے والے، کرونا اس ملک میں بانٹنے والے، کرونا سے اس ملک میں تباہ جو کاریاں لائی ہیں اس تباہ کاریوں پر لعنت. اور یہ کون اس ملک میں کرونا کی فیکٹری اور انڈسٹریاں بنا رہا ہے؟ کون اس کرونا کو، جراثیم کو اس ملک میں پھیلا رہا ہے؟ یہ سیاست ہے، مذہب ہے، بین الاقوامی سیاست ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، شیطانیت ہے، ابلیسیت ہے، منافقت ہے، دشمنی ہے. خدا را چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ اور رسول سے ڈرو، اپنی موت اور زندگی سے ڈرو، اس ملک سے، مقدس سرزمین سے ڈرو. یہ ملک غریبوں کا ہے، کسی امیر جاگیردار نواب کوئی عظما کو بادشاہ کا نہیں ہے. یہ غریبوں کا ملک، غریبوں کے لیے، اسلام کے لیے، دین کے لیے، اصلاح کے لیے، انسانی حقوق کو بحالی، غریبوں کو ترقی دینے، مستحکم بنانے کے لیے بنایا گیا، اسلام کے نام پر بنایا گیا. اور اس ملک و قوم کی تمام نیشن ایک ہیں، تمام لوگ ایک قوم ہے، ایک زبان ہے. مدر ٹنگ لینگویج جو ہے، مدر پیرنٹ ٹنگ لینگویج اردو ہے. باقی لینگویجز کو افادیت اور اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر پورا حقوق حاصل ہیں. تمام قوموں، ازواج، اپنا اقوام کو، مذاہب کے لیڈروں کو مکمل آزادی ہے، فریڈم ہے. گریٹ، انکریڈیبل، امیزنگ، انڈیپینڈنٹ فریڈم ہے ہر پاکستانی کو، ہر مسلمان کو، ہر غیر مذہب کو، ہر جگہ، ہر پارلیمنٹ میں، ہر اداروں میں. لیکن اس کا حل، اس کے مقصد، افادیت، نظریات، مدد، تعاون، انسانی ہمدردی، انسانی حقوق اور انسانی حقوق کی بحالی، ترقی، تحفظ، یہ کون دے گا؟ اس آزادی اور اس انڈیپینڈنٹ فریڈم کا کیا فائدہ کہ منہ زبانی بس کہنا جی یہ، جیسے میں نے آپ کو شروع میسج میں کہا، کلمے دا برد کر لا الہ الا اللہ 1000 لاکھ کروڑ باری،
لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ لا، کچھ پڑھ لا کی فائدہ جب دل سے ایمان نہیں ہے، دل کاڑے، دماغ کاڑے، علم کاڑا، کلمہ نہیں آتا، مسلمانوں نہ دشمنی، قوم نہ دشمنی، مسلمانوں نہ اس غریب ملک نہ ساڈے نہ سب نہ دشمنی، یہ چیزاں شیطانیت اور منافقت اور چیزاں دل چو کٹ کے باہر مار دو، تباہ مار دو، تو ان شاء اللہ تعالیٰ سارے مکرونے کرونے ماں یا وہ سارے چور چکے ڈاکو لوج لفانگ منافق شیطان دشمن، دشمن دین، دشمن وطن، دشمن پاکستان، دشمن پاکستانی، دشمن ہم قوم وطن برادرہوڈ، سب تباہ برباد ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ قوم ملک ترقی کرے گا، صحیح معنوں میں خزانے کا استعمال کیا جائے، صحیح معنوں میں ترقی کی جائے، صحیح معنوں میں سیدھا رستہ اپنایا جائے، ہر محکمے کے اندر اصلاح کی جائے، اصلاحی کام کیے جائیں، مدد و تعاون، انسانی ہمدردی تمام کے لیے، ہر ایک کے لیے فوری کیا جائے۔ یہ نہیں کہ بس زبانی کلامی دعوے کر دیے، بعد میں پھر رو پڑے، گر گئے، ہار گئے الیکشن، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یا جو بن گئے وہ بھی کہتے ہیں پچھلے سارے کرسیاں تھے پارلیمنٹ سے ہمارے صدر نو تباہ کر گئے، ملک کے خزانے تباہ کر گئے۔ یہ رانگ کلمہ، آئی ڈونٹ ایکسیپٹ، آئی ڈونٹ بلیو اٹ۔ سربراہ کیوں بنے؟ اگر آپ کو تکلیف تھی، محکمہ تباہ ہو گئے، ملک تباہ ہو گیا، عوام تباہ ہو گئی، مجبور ہیں، تو آپ نہ بنے، کیوں آئے پارٹی لے کر؟ کیوں آئے سامنے کرسی پر، سربراہ مملکت کی کرسی پر بیٹھنے کے لیے؟ کیوں لائے سارے ساتھیوں کو؟ یہ دھوکہ نہ دیں، یہ فراڈ نہ کریں۔ پھر وہی بات آتی ہے، شیطانوں، ابلیسوں، منافقوں، دشمن، غدار وطن پاکستان اور پاکستانیوں کے غدار، اس قوم ملک و ملت کے اور اس قوم و ملت کے سربراہ قائد اعظم علامہ اقبال اور ہم مسلمانوں محبت کرنے والے جعلی پاکستانیوں سے غداری نہ کریں، دشمنی نہ کریں، منافقت نہ پھیلائیں، سچے انسان اور مسلمان بن کر کام کریں۔ انشاءاللہ دیکھیں دن رات چگنی ترقی ہوتی کہ نہیں ہوتی۔ یہ جھوٹے مکاری اور فلسفی دعوے مذہب کے، سیاست کے نہ بھونکیں کتوں جانوروں کھوتوں کی طرح، یہ غلط بات ہے۔ کام کریں دن رات، کام کر کے دکھائیں، رزلٹ آ جائے، پھر بتائیں یہ رزلٹ آیا۔ ایسی تعلیمات دیں، ایسے ماحول پیدا کریں، نہیں ہے تعلیمات تو تعلیمات حاصل کریں، وقت تعلیمات میں حاصل کریں، اپنوں کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے بال بچوں خاندان کے لیے، ملک و قوم کے لیے۔ جامعات، اوپن یونیورسٹیز وغیرہ، مدارس میں، پارلیمنٹ میں، ون صدر میں، ہر جگہ سرکاری و غیر سرکاری حکمران، لیڈر، مرشدین، پیر مرشد تعلیم حاصل کریں اور کرائیں، اس ماحول کو پیدا کریں۔ کچھ دن لگیں گے، انشاءاللہ ملک و قوم ترقی ہو جائے گی۔ خدارہ جہالت سے، جانوروں کے علم سے، شیطانیت، منافقت اور گمراہی کے علوم سے بچیں اور لوگوں کو بچائیں، اور نہ بھونکیں جانوروں کی طرح، نہ تقاریر کریں۔ نہیں سمجھ آتی تو نہ کریں، جب سمجھ آتی تو اس کو طریقے سے سمجھائیں، طریقے سے اس کا قدم اٹھائیں، سیدھے رستے پر اٹھائیں۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا کہ یہ ملک تمہارے لیے میں امانت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے اپنے شعر و شاعری میں کیا کہا کہ تم ایرانی بھی ہو، افغانی بھی ہو، ہندوستانی بھی ہو، بھابی بھی ہو، کبابی بھی ہو، شرابی بھی ہو، جواری بھی ہو، رامی بھی ہو۔ کہا ہے نا، یوں تو کہنے کو مسلمان بھی ہو، مرزا بھی ہو، شہنشاہ بھی ہو، مغل بھی ہو، شاہ بھی ہو، اور یہ تو بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو؟ خود اپنے آپ کا کیا اشارہ کیا کہ میں تو شرمندہ ہوں اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر۔ کیوں کہا؟ یہ ہے ان کا چھپا ہوا ولایت، خلافت، دین و دنیا کی علامیت اور خدا کے ولی اللہ برگزیدہ بندے کے نشانی۔ لیکن یہ ایک نشانی، لاکھوں نشانی ہے۔ ان لاکھوں نشانیوں سے ہم لوگ پھر بھی اللہ کے ولی کو نہیں ڈھونڈ سکتے، اللہ کے ولی چھپ جاتے ہیں۔ اور خدایا، جب تم اللہ رسول سے نہیں ڈرتے، محمد مصطفیٰ سے نہیں ڈرتے، دین اسلام سے نہیں ڈرتے، دینی کتابوں سے نہیں ڈرتے، قرآن پاک سے نہیں ڈرتے، اپنے ماں باپ سے نہیں ڈرتے، اپنے بہنوں بھائیوں، ماحول، رشتہ داروں سے نہیں ڈرتے، اخلاق، ادب، تمیز اڑ گیا ہے، بد اخلاقی چھا گئی ہے، جہالت چھا گئی ہے، ادب احترام اڑ گیا ہے، دین رسول، دین اسلام اڑ گیا ہے دلوں سے، کتابوں سے، ماحول میں، اسلامیات میں، تمام ماحول، دین، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، مدارس میں، محلوں میں، گھروں میں، اسکولوں میں، کالجز کے اندر، تمام پارلیمنٹ میں، ہر جگہ اڑ گیا ہے۔ یہ تمیز و ادب احترام، تعلیم و ادب احترام، یہ چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو کیسے ترقی کریں گے؟ مجھے بتائیں خدا رہا، کون ہے پڑھا لکھا پاکستان میں؟ آئے مجھ جاہل سے بات کرے۔ چلو مجھے دنیا کا گریٹ نوبل پرائز آف دی اسکالرز اینڈ ڈاکٹرشپ آف دی آل ریلیجیس ڈاکٹر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر، سائنسدان نہیں مانتے، ایک جاہل سمجھ کے مجھے ٹیلی ویژن پر، ایوان صدر میں، پارلیمنٹ ہاؤس میں دعوت دیں، صرف میرے لیے ایک اجلاس رکھیں، ایک دن پارلیمنٹ میں، ایک دن ایوان صدر میں، ایک دن گورنر ہاؤس میں، ایک دن صوبائی دارالحکومت میں۔
وہ جاہل سمجھ کے بلا لو، ایک پاکستانی، ایک محب وطن، اسلام اور محمد کا پرستار غلام سمجھ کے بلا لو. میں تقریر کروں گا، بولوں گا، سمجھاؤں گا، انگل لے کے نہیں بتاؤں گا کہ یہ چور ہے، یہ ڈاکو، یہ بغیرت ہے، یہ لانتی ہے، یہ دشمن ہے، یہ سیاست غلط ہے، چاہے وہ مذہبی ہو، اسلامی ہو، قومی ہو، کوئی بھی ہو. تعلیمات دینا حق کا حاصل ہے، سچ بات کہنا حاصل ہے. کیوں میں نے اپنے شروع کے محضوں میں کہا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ حاکم الحاکمین، جو اصل حاکم ہے، جس کی تابعداری، غلامی، فقیری ہم پر فرض ہے، اللہ اس کی ہمیں اندر کامل توفیق دے. اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ یا محمد مصطفیٰ یا اولیاء اللہ، یا اللہ تعالیٰ اپنی مدد فرما، نصر من اللہ فتح قریب، فتح مبین فرما. ہمیں ہمیشہ ہماری قوم کو، ملک کو سچے رستے پر لگا، جھوٹوں سے بچا، شیطانوں، مردودوں اور جو لعنتی شیطانوں، دجالوں کے پیروکار ہیں، مرید ہیں، اسلام دین سے جو دور ہیں، ان سے بچا، پناہ میں رکھ. بغیرت لوگ ہیں. تو میں وہاں پر سچی بات کہوں گا، ٹھیک ہے نا جی. میں یہ دنیا کی طرح جلسے جلوس نکالنے کا عادی نہیں ہوں. آپ میرے میسیج یوٹیوب پر ویلکم کریں تب بھی میں خوش ہوں، نہ کریں میں نے آپ کو بار بار ہاتھ جوڑ کے کہا مجھے معاف کریں. تمام سرکاری غیر سرکاری محکمہ، جامعات کے چانسلر، سائنسدان، اکیڈمیز کے، ورلڈ کے، پاکستان کے، ہندوستان، عرب ہو، انگلش ہو، سب سے میں معافی مانگتا ہوں. میرا کام مجھے کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، ٹھیک ہے نا جی. یہ صورت کو دو تین قرآن کی صورتیں سن لیں. اتنا تو حق حاصل ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اللہ تعالیٰ کی قرآن پاک کی تعلیم دے سکیں، تھوڑی وہ جتنی سمجھ ہے ہمیں. فرمایا گیا قرآن پاک میں حاکم الحاکمین نے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات. کیا کہا؟ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ مولانا ربنا رب الحاکمین حاکم الحاکمین آمین یا الہنا رب العالمین. کیوں کہا گیا؟ ایک تو ہم کلام مقدس پڑھ رہے ہیں، اعوذ باللہ پڑھ کے پڑھتے ہیں تاکہ شیطان مردود، بغیرت، ابلیس، شیطان، چور، چکے، ڈاکو، چور، آگے پیچھے جو دہشت گرد، بغیرت، کافر، جو بھی منکر پھر رہا ہے وہ دور ہو جائے. کیونکہ وہ سب شیطانوں کے ٹولے ہیں. وہ حقیقت حق بات کرنے کو تکلیف دیں گے، روکیں گے، چھیڑیں گے، تباہ برباد کریں گے، جنگ کریں گے، دہشت گردی پلائیں گے. حق کا رستہ روکنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوا. یہ دنیا کا دستور چلا آ رہا ہے، ہزاروں کروڑوں سالوں سے انسانیت کا دستور چلا آ رہا ہے. حق کا رستہ کہنے والے اول و اعلیٰ انبیاء علیہ السلام ہیں، پیغمبر خدا ہیں، اولیاء اللہ ہیں، آل رسول ہیں، رسولوں کے آل ہیں، آپ کے اہل ہیں، آپ کے اصحاب رسول ہیں. بس اور کوئی نہیں ہو سکتا. ہم لوگ ان کے فالوور ہیں، ماننے والے ہیں، دین اسلام اور اللہ کے رستوں کو سمجھنے والے لوگ ہیں. تو یہ بیان دینا ہے میں نے. بس بیان کو لگا دیں، اسی کو لگا دیں ٹیلی ویژن پر، عام دنیا جہاں عرب بھی دیکھے، عجم بھی دیکھے، انگریز، پاکستانی، ہندوستان کے لوگ دیکھے، قومی پاکستان دیکھے، پارلیمنٹ میں لگا دو، ایوان صدر میں لگا دو، گورنر ہاؤس میں لگا دو، صوبائی ایوان صدر میں لگا دو، ضلعوں کے اندر عدالتوں میں لگا دو. کوئی ایسے حال بنائے ہوں گے فار ہیومنائٹی، فار ہیومن کائنڈ سروسز، فار ہیومن کائنڈ سروس، فار ہیومن رائٹس، فار ہیومنائٹی، فار دی ہیلپ سپورٹنگ اینڈ دی فار مائی ڈیئر peace and justice, for love, brotherhood, truly, honestly. If you have some halls and building in Awan Sadr, in parliament, in provisional صوبائی سطح پر، ڈسٹرکٹ کے اندر لگائیں بیان کو. نہ بلائیں، آپ اپنا پیسہ خرچ نہ کریں، سپورٹ نہ کریں، ہماری مالی مدد نہ کریں. کم سے کم انسانیت کا ادب احترام، خدا رسول کا ادب احترام کریں، دین کا، اسلام کا، مسلمانوں کا بھائی چارگی، اخوت پیدا کریں، سچے راستے کے لیے اٹھیں، بات کریں. کوئی پیسہ نہ لگائیں، کوئی خرچہ نہ کریں، جلوس نہ کریں، اسی بیان کو آگے شائع کر دیں. میں تو کر رہا ہوں الحمدللہ. 2 سال ہو گئے، 20 25 سال 30 سال ہو گئے مجھے اپنے یہ انٹرنیٹ چلاتے ہوئے بھی، اور مجھے اپنے بکس اور ہزاروں کتابیں، ہزاروں چیزیں، میسیجز
اور بکس آف لٹریچر جو ورلڈ وائڈ ہے، نیشنل وائڈ ہے، میں نے اپنی ماشاءاللہ 32-30 سال ہو گئے ہیں اس کو پبلش کر رہا ہوں، نشر کر رہا ہوں پوری دنیا میں الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے ثبوت دلائل کی ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں، ثبوت دلائل پر پڑ گئے آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا، قوم کا وقت ضائع ہوگا، میرا وقت ضائع ہوگا۔ جائیں لاہور پنجاب یونیورسٹی کی لائبریریوں میں نکالیں میرا شہنشاہ جہاں انٹرنیشنل یونیورسل ٹائم شاہ جہاں عالمگیر میگزین، جس کا اسپیشل ٹائٹل ہے تاریخ کائنات آل یونیورسٹی کی ہسٹریز، عجائب غرائب علوم و علم کی مقاصد اور تحقیق کا رزلٹ، معلومات و علم، اس کے اوپر یہ ٹائٹل دیا گیا۔ مین پر لکھا ہوا ہے شہنشاہ جہاں عالمگیر، جو پاکستان میں پاکستان ٹیلی ویژن کے اندر چیلنج کرتا ہوں، کوئی پاکستان ٹیلی ویژن کا چیئرمین، منسٹری ٹیلی ویژن نشر و اشاعت کا چیئرمین ثابت کر دے میں جھوٹا ہوں۔ میں آپ کو ہزاروں رسالے پاکستان ٹیلی ویژن کے ڈپارٹمنٹ کے اندر جو مفت اللہ واسطے تقسیم کیے تھے، انہوں نے مجھے ایک اداکار اور فنکار سمجھ کر رکھ لیا اندر، ٹھیک ہے جی۔ کئی ڈراموں میں، فلموں میں اور کئی بچوں کے پروگراموں میں مجھے انہوں نے دھکیل دیا۔ میں نے ان سے یہ نہیں مانگا تھا، میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ دینا ہے تو مذہب کا جو پروگرام چلتا ہے، مذہبی پروگرام کا، مجھے ڈائریکٹر، پروفیسر، چیئرمین بنا دیں، وہ اسٹوڈیو مجھے میرے حوالے کر دیں۔ ان کو اس بات کا برا لگا، کیونکہ پاکستان کے ہر محکمے میں سیاست اور مذہب بھی گھسا ہوا ہے۔ جیسے وہ کرکٹ ٹیم، پرانی ٹیم پاکستان کی انٹرنیشنل ٹیم، قومی ٹیم، ہاکی ٹیم کے سربراہوں نے، چیئرمینوں نے، کھلاڑیوں نے کئی بار کہا، دعویٰ کیا، آپ اس بات کا انکار نہیں کریں گے کہ میرے سارے میسج کو پٹول کے A to Z الف سے یہ تک کوئی بات غلط نہیں کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ کرکٹ کی ٹیم ہماری سیاست اور مذہب کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ جب سے کرکٹ ٹیم، ہاکی ٹیم پاکستان کے اندر سیاست اور مذہبیات آ گئی، وہ ٹیم تباہ و برباد ہو گئی۔ کسی کو گیند بلہ کھیلنا کیا، سیاست سے سروکار ہے، بس قوم سے سروکار نہیں ہے۔ جو لاکھوں کروڑوں 20 کروڑ عوام جب ٹیلی ویژن پر پاکستان کرکٹ کا اور ہاکی کا میچ دیکھنے کی بیٹھتی تڑپتی ہے، وہ اللہ کے بندے تم کیا جانتے ہو اللہ رسول کیا، سیاست کیا ہے؟ تمہیں جب کھیل کا کہا ہے، ایک قوم کے سچے کھلاڑی بن کر تم قوم کے لیے دفاع اور کھیل نہیں سکتے، تو تم باقی کیا کرو گے؟ سیاست اور مذہب اور ملک و قوم کی، عوام کی اور انسانی ہمدردی کی خدمت۔ تو اس چیز کو سمجھیں، سمجھائیں۔ کون سمجھائے گا؟ آپ AA PhD پروفیسر ٹیلی ویژن پر لا کر غلط بحثیں چھیڑ دیں، غلط نظریات کا پرچار کریں، غلط مذہب کا پرچار کریں، غلط سیاست کا پرچار کریں، غلط حکومت اور ملک و قوم کی خدمت کے لیے جو حقوق ہیں ان کے اوپر کوئی بحث نہ کریں صحیح معنوں میں۔ اور جو تمہارے پالے ہوئے جو مبلغین ہیں، علماء ہیں، اور جو تمہارے مبصرین ہیں، مخصوص جو کیے ہوئے قوم نے یا ٹیلی ویژن نے یا گورنمنٹ نے، انہی کو تم سامنے لاتے ہو۔ اب بتاؤ، میں آپ کو بار بار کہوں آپ غلط ہیں، آپ غلط ہیں، مجھے شرمندہ ہوتا ہوں وہ علامہ اقبال کی طرح کہ ہم تو شرمندہ ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے۔ کون قوم کی خدمت کر رہا ہے؟ کون دین اسلام کی؟ کون محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کون قوم کی سرزمین مقدس کی خدمت کر رہا ہے؟ کون اس کے حق کے لیے لڑ رہا ہے؟ کون عوام اور غریبوں مسلمانوں کے لیے لڑ رہا ہے؟ اس کا رزلٹ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالی قوم ہی عوام ہی دے گی۔ یہی لیڈر، یہی حکمران دیں گے، یہی MNA اور پارلیمنٹ کے پارلیمنٹیرین ممبرز، صوبائی حکومتوں کے جو ایوان صدر اور گورنر ہاؤس اور جو صوبائی ادارے ہیں وہی دیں گے، محکمے ہی دیں گے۔ جس محکمے میں آتا رہا ہوں اور بند کر دیا یا نہیں بند کر دیا، یہ ٹیلی ویژن انٹرنیٹ انشاءاللہ تعالی آپ سے پوچھے گا، یہ دنیا ورلڈ کے ٹیلی ویژن پوچھیں گے، جرنلسٹ پوچھیں گے آپ سے انشاءاللہ تعالی، آنر پوچھیں گے، پروفیسر پوچھیں گے، سائنسدان پوچھیں گے کہ یہ شہنشاہ اعجاز احمد عالمگیر دنیا کے تاریخی حقائق، عجائب و غرائب اور معلومات اور تعلیمات کی جو میگزین شائع کر کے پوری دنیا میں بیٹھ گیا، پاکستان کے اندر مشہور ہے، انڈیا گیا، ہندوستان گیا، ہر ملکوں میں، پیرس میں، فرانس میں، امریکہ، لندن، یورپ کنٹریز میں، کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کون کہے گا؟ جب قومیں، میں نے آپ کو کہا ہے، جاگ جاتی ہیں تو پھر انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ جب قوم جاگ جاتی ہے تو پیغمبر کے ساتھ وہ رستے پر آ جاتی ہیں، کیونکہ ان کو پتہ لگ جاتا ہے پیغمبر اور رسول کسے کہتے ہیں، دین اللہ کیا ہے، سیدھا رستہ کیا ہے، سچائی کیا ہے،
انسانی ہمدردی کے لیے حقوق بلند کرنا، آواز بلند کرنا، ندائے حق ادا کرنا، حق تبلیغ کرنا، حق سیدھے راستے کا رستہ دکھانا، حق بات کہنا، ان چیزوں کو جب آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی رب العالمین حاکم الحاکمین دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، ہمارا مددگار بھی ہے، ہم اس سے مانگتے ہیں، اسی سے مانگتے ہیں، یہی کہتے ہیں ہم نمازوں میں، اے اللہ تمام تعریفیں رب العالمین کی جو یوم محشر، یوم حساب و کتاب انصاف کے دن کا مالک رب العالمین ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں، تو جانتا ہے، بوجھتا، سمجھتا، تو نے ہم کو پیدا کیا، ہمارا خالق مالک ہے، روزی رزق دینے والا، صحت دینے والا، ملک دینے والا، یہ وطن دینے والا، تیری ہی بات کرتے ہیں، تجھ سے ہی مانگتے ہیں، اچھا رستہ، انعام والا، سچا رستہ، جس پر تیرے انعام اکرام ہوئے، نہ کہ ایسے گمراہوں کا، شیطانوں کا، مردودوں کا، لعنتیوں کا، جس پر تیری لعنت اور غضب ہوا۔ پھر کہتے ہیں آمین۔ تو یہ سورت اثر پڑھ رہا تھا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ المولانا العظیم، مولانا العلی العظیم۔ ٹھیک ہے جی، کیا فرمایا گیا کہ دنیا جہاں کے اندر ساری کائنات، ہر ملک میں، ہر مملکت میں، ہر ریاست میں، یعنی اس زمانے میں، یہ جو زمانہ، دور، ادوار، ٹائم چل رہا ہے، اس کے اندر تمام انسانیت، انسان سراسر دلالت، گمراہی میں اور گھاٹے میں اور خسارے میں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ حاکم الحاکمین اپنے میسج میں پوری دنیا کو میسج دے رہا ہے۔ سارے مخلوق، انسان اس زمانے میں سراسر گھاٹے میں ہے، اور اسی زمانے کی قسم دے کے کہہ رہا ہے، جس زمانے میں تم رہ رہے ہو، عیاشیاں کر رہے، دھوکے کر رہے، فراڈ کر رہے ہو، مذہب پر یا دین پر یا سیاست پر، اس زمین کے اوپر، مقدس سرزمین کے اوپر لوگوں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ تمسخر اڑا رہے ہو، اللہ فرماتا ہے اس زمانے کی قسم ہے، ٹھیک ہے نا جی، کہ سارے لوگ دنیا کے خسارے میں ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ مگر وہ لوگ گھاٹے میں، خسارے میں نہیں ہیں، وہ دلالتوں کو، گمراہی میں نہیں ہیں، شیطانوں کے پیروکار نہیں ہیں، گمراہ نہیں ہیں، جو ایمان لاتے ہیں اللہ کے اور رسول پر، قرآن پر، اللہ کی رسولوں کی کتاب پر، ہدایت پر، اور اپنے آپ کو سچا بناتے ہیں، سچے اعمال کرتے ہیں، سچے نیک عمل کرتے ہیں، اپنی زندگی کے رہنے، اٹھنے، بیٹھنے کی حالات کو نیک بناتے ہیں، سچے بناتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی ایمان لائے، کامل ہوئے، سچے راستے کی تعلیمات لی، درس لیا، سمجھے، بولے، حق کے لیے کھڑے ہوئے اور اعمال نیک کیے، پھر کہا وتواصوا بالحق، اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کیا تعلیمات حاصل کر کے، پھر انہوں نے کہا آپ سچ کے لیے، سچائی کے لیے، خدا رسول کے لیے، سچے راستے کے لیے، قرآن کے لیے، نبیوں کے لیے، اولیاء کے لیے، اللہ اور رسول کا جو سچا راستہ جس دنیا میں قائم ہوا، جو بنایا گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے لیے حق کے کلمات اور اچھا بیان دیا جائے، قوم، ملک، عوام کو، وطن کو، ہم وطنوں کو، مسلمانوں کو، سب کو اس سچے میسج سے پیغام دیا جائے، بھلائی کے لیے، سچائی کے لیے، ایک نیک اعمال کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، سچے دین کے لیے۔ تو پھر کیا ہوا؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فرمایا بس یہ نیکی کی خدمت، راہ للہ، راہ سبیل اللہ، راہ سبیل محمد رسول اللہ، راہ سبیل قرآن کریم الفرقان الحمید، اللہ کے واسطے دیا جائے، اللہ کے دین کے لیے دیا جائے، اور اللہ سے امید رکھو، کسی سے امید نہ رکھو، ٹھیک ہے نا جی، اللہ سے امید رکھو، کسی سے امید نہ رکھو، صبر کرو۔ یہ لوگ ہیں وہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خسارے میں، گھاٹے میں نہیں ہے۔ یہ نشانی نہیں بتائی، نہ بولا ہے کہ کوئی حکمران ہے، بادشاہ ہے، غریب ہیں، فقیر ہیں، امیر ہیں، نواب ہیں، مذہبی لیڈر ہیں، مذہبی سیاسی لیڈر کون، یہ نام لے کر نہیں بتایا، یہ صرف ایمان والے، نیک اعمال سوالے کرنے والے لوگوں کی کے لیے بلایا گیا، کے لیے بتایا گیا کہ وہ لوگ پورے جہاں میں، دنیا میں کامیاب ہیں، کامران ہیں، گھاٹے میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ چیزیں کو کون غور کرے گا؟ کس کے لیے بنائی گئی ہیں؟ کیوں بنائی گئی ہیں؟ میں نے کہا نا، ہم صبح کو جو کرتے ہیں
دوسرے دن بھول جاتے ہیں، دوسرے دن جو کرتے ہیں تیسرے دن بھول جاتے ہیں، اگلا بھی بھول جاتے ہیں، پچھلا بھی بھول جاتے ہیں، سامنے جو کر رہے ہیں وہ بھی کرتے کرتے بھول جاتے ہیں، پیچھے جو کر رہا ہے کام اعمال وہ بھی بھول جاتے ہیں، اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، اپنے دادی نانی کو بھول جاتے ہیں، ماں باپ کی تعلیمات کو، ادب احترام کو بھول جاتے ہیں، ان کے سامنے بھی، ان کی غفلت میں، پیٹھ میں بھی، پیچھے بھی، سجے بھی، کھبے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، اپنی قوم کو، ملک کو بھول جاتے ہیں، اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے تو دلالت، گمراہی اور شیطان کے یہ بہت بڑی طاقت اور ولولہ انگیز فتنہ، فساد، جہالت، گمراہی ہے۔ تو پھر تباہی بربادی کی طرف خود جا رہے ہیں۔ الزام دے دین پر، قرآن پر، اللہ پر، رسول پر، نبیوں پر، اصحاب پر اور اولیاء پر، الزام دے زمانے پر۔ یہ کیسی باتیں ہیں جو دماغ میں، عقل میں ہمارے آتی نہیں ہیں، گم ہو جاتی ہیں، چلی جاتی ہیں، غائب ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، ہنستے ہیں اور تمسخر اڑاتے ہیں، پھر دین کا، رسول کا خاکے بناتے ہیں، بولتے ہیں۔ ہم خود اعمال میں برے، بد اعمال ہیں، تو کسی کو کیا کہیں گے ہم؟ خود لوگوں کو بھی تو یہی کہیں گے برے ہیں، بد اعمالی لوگ ہیں۔ تو یہ چیزیں کون دے رہا ہے کون نہیں دے رہا میرا اس سے سروکار نہیں، میں تو دے رہا ہوں جی، میں تو کہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ کہوں گا، بغیر کسی لالچ کے، صدارت کے، حکمرانی کے، کسی دسترس کے، کسی ایوارڈ کے، بغیر کسی دولت کے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ روزی رزق دینے والا، جب اس نے وعدہ کیا ہے، میں نے کلمہ کیوں پڑھا، میں اس کے وعدے پر، اس کے ایمان پر صبر کروں گا، یہ حکم ہے۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، صبر کروں، صبر کروں، اور اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اعمال، سچے ایمان، رستے اللہ رسول کی خدمت، تعاون کے لیے، مدد کے لیے، حق گوئی کے لیے، اچھے کلمات اور میسج دینے کے لیے توفیق دے، صحت دے، عمر دے، رحمت کرے، روزی رزق حلال عطا کرائے، برکت عطا کرے، اور صبر کی بھی توفیق دے۔ اور صبر ہمیں کرنا نہیں آتا وہ بھی دے، جہالت ہماری دور کرے، گمراہی دور کرے، آمین یا رب العالمین۔ یہ چیزیں ہم لوگوں میں ہونی بہت ضروری چیزیں۔ یہ درس میری ذات کے لیے، اپنے لیے بھی، آپ سب کے لیے بھی، اس وطن کے لیے، اس ملک و قوم کے لیے، تمام رشتہ داروں کے لیے، بہنوں بھائیوں کے لیے، سب کے لیے یہ ایک ہی حکم ہے، میرا حکم نہیں ہے، میری نصیحت نہیں ہے، اللہ رسول قرآن و حدیث کی حکم ہے، فرض فرض عین ہے ہم سب پہ اوپر۔ اگر ایک ماسٹر کے، پروفیسر یونیورسٹی میں، کالج میں، مدارس میں اچھی تعلیم اگر نہیں دے گا تو پھر اس کے پروفیسر ہونے کا کیا فائدہ ہے، اس کے ٹیچر ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ ایک معلم، بزرگ، عالم دین ہے، مفتی ہے، علامہ ہے، ڈاکٹر ہے، سائنسدان ہے، وہ اپنی فیلڈ کے اندر اسی تعلیمات کے حساب سے سچے رستوں کے اوپر بات نہیں کرے گا، کلام نہیں کرے گا، صحیح بات نہیں بتائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر اس کا کیا فائدہ ہے ایسے ڈگری ہولڈر یا نوبل پرائز لینے کا، ڈگریاں اور ڈگریاں لینے کا؟ کوئی فرق ہے؟ کوئی فائدہ ہے؟ تو بھائی میرے، میں معذرت کے ساتھ، ود ایکسکیوز می all of my honor of the government, honor department, university department, all great department of the parliament, Awan Sadr, Subai Sadr, Subaiyat, or television media department, and all scholars of universities, madaris, and the all government department of the nation, of the country. Will excuse me, I am saying, advising you, telling you to attention, to most welcoming, to honor brotherhood, Islamic and the national brotherhood services, make a standard able VIP service for all of the Pakistani nationhood, for religioushood, for the truth and the true way from the all over of the Pakistan cities and صوبائی ہر جگہ، ہر ڈپارٹمنٹ میں دعوت دے رہا ہوں، موسٹ ویلکم کر رہا ہوں، حق گوئی کے لیے اٹینشن کر رہا ہوں کہ سچائی کے ساتھ کام کریں اور کرنے دیں، اور ہم کو بھی کرنے دیں، آمین رب العالمین۔ اس کے لیے تعاون معاون بننا اور ایک دوسرے کی مدد کرنا ہم پر خدائی حق ہے اور فرض ہے، عبادت اور ٹائم، اور یہ ڈیوٹی ہے۔ اور ملک و قوم کی خدمت کریں، ہماری اپنی سب کی خدمت کریں اور اپنی خدمت کرائیں۔ یہ قدرتی ایک عمل، بہت بڑا فریضہ، دین، مذہب اور ایک سچا رستہ ہے
جو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے رستے میں بتایا کہ یہ انسانی رستہ، انسانی ہمدردی، انسانی انصاف، محبت، اسلامی برادرہوڈ، انسانی برادرہوڈ، اور جس کے اندر اعلیٰ و عرفہ مقام دین کا، مذہب کا، ہولی بکس کا، قرآن کا، نبی کا، محمد مصطفیٰ کا، خدا کی اطاعت تعلیمات کا، یہ کام کریں اور کرائیں. آمین. موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ. آئی ایم thinking about the second message what I'm making, and to make for addressing messages in the worldwide in English or in Arabic or in Urdu or in Punjabi, because if I say in Arabic only Arabian, if I say in English there are only English, if say in Urdu only Urdu, understanding who they are loving and lovers and following and the cooperation with us. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے لیے بھی، سب کے لیے بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹا سا کام ہے؟ بڑا کام نہیں ہے کہ میں نے 35 سال دنیا میں، 32 سال سے ایز اے جرنلسٹ، ایز اے پاکستانی، ایز اے مسلم بینگ مسلم اینڈ ہیومن بینگ ہیومن، اس قوم ملک کے اندر اپنا بچپنا جوانی گزار کر باہر بھی آیا، پڑھائی کے لیے گیا اور کسی مقصد لالچ کے لیے نہیں گیا. میرے ماں باپ نے بہت اعلیٰ و عرفہ مقام لیا، انہوں نے مجھے بہت اعلیٰ عرفہ مقام دیا گفٹ میں، اعزاز میں. اللہ ان کو لاکھوں کروڑوں عرفہ اعلیٰ مقام ماں باپ کو، اجداد کو دے. تعلیم کا جو خزانہ اپنے بچوں کو عطا کر دیتے ہیں، اور جو دنیائی طاقت اور جو دعاؤں ان کی اسی برکت سے ملتا ہے. اللہ تعالیٰ آمین رب العالمین. تو میں بتا رہا تھا کہ بکس لکھنا اور رسالے لکھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور مبلغ اسلام، دین و فکر اسلام و عالم قرآن حدیث تو سیرت محمد مصطفیٰ کے اوپر بیان دینا، یہ بات کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. یہ سب کرم ہے اس رب العالمین خالقنا مالکنا جو ہمارا رب پالنے والا ہے. ہمارے ماں باپ کا کرم و فضل، ہمارے اجداد کا، ماں باپ کے ماں باپ کا، ہمارے اساتذہ اکرام کا، جو سچے اساتذہ اکرام، جو سچے ماں باپ ہیں ہمارے، ان کا، بھائی بہنوں کا جو سچے ہیں، پیٹھ پیچھے سامنے آگے بچپن سے اب تک ہر وقت ایک دوسرے کے سپورٹر، مددگار، محبت کرنے والے، ملنسار، اخلاق والے، خلوص نیت سے سچائی کے ساتھ. اللہ ان پر سب پر کرم پر، قوم پر، برادرہوڈ، ہمارے قومی بھائیوں پر، ان سب کے ساتھ مل جل کر رکھنا یہ کوئی چھوٹی سی معمولی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب خدمات کو بخوبی سر انجام دینے کی توفیق دے. تو میرے بھائیوں، دوستوں، بہنوں، بھائیوں، تمام قوم کے لوگوں کا مقصد اور عرض اس لیے کرتا ہوں کیونکہ یہ پیغام اب پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں، پورا ملک، پارلیمنٹ، ہمارے صدر کے سرکاری غیر سرکاری محکموں کے اعلیٰ و ادنا سب افسران دیکھتے ہیں، کیونکہ سب کے پاس کروڑوں موبائل، انٹرنیشنل اور انٹرنیٹ کی سروسز گھر گھر پورے پاکستان میں پھیل گئی ہے. یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ انٹرنیٹ کا استعمال آپ نے خود کرنا ہے، کسی سے نہیں کرنا. سمجھو، پڑھو ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس کی، اور انٹرنیٹ کا استعمال صحیح طریقے سے کریں تو آپ کوئی یہ نقصان نہیں دے گا. آپ کا ماحول اچھا پیدا ہوگا، ملک و قوم کا، آپ کے گھر کا، ارد گرد کے ماحول کا، دوستوں کا ماحول اچھا بن جائے گا. اگر آپ انٹرنیٹ کے وسائل، رسائل اور جو اس کی معلومات ہیں، جو اس کے اندر ایپس ہیں، اس کا غلط استعمال کریں گے، جیسے ایک ہیکر ہوتا ہے، چور، ڈاکو، لٹیرا، جیسے ہر قوم میں ہوتا ہے، کمپیوٹر سائنس کے اندر بھی ہیکر، چور، ڈاکو، لٹیرے بیٹھے ہوئے ہیں، جو ادنا سے ادنا پڑھے لکھے بھی ہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ پڑھے لکھے سائنسدان بھی ہیں، پروفیسر بھی ہیں. اب آپ حیران ہوگے، ہیکر، چور، ڈاکو انٹرنیٹ فیلڈ کے اندر سائنس ٹیکنالوجی میں کیسے آئے، کیوں کر رہے ہیں؟ کئیوں کا کاروبار ہے، کئیوں کا مشن ہے. وہی مشن جو میں نے پہلے عرض کی کہ شیطانوں والا مشن، شیطانوں کے چیلے. کئی دین کے خدمت گزار، اللہ رسول قرآن کے دین کے مذہب کے خدمت گزار ہیں، ٹھیک ہے نا جی، سچے راستے کی خدمت گزار. کئی دھوکے باز، جھوٹے اداروں کے اور تعلیمات کے چور، ڈاکو ہیں، ایڈوائزر ہیں. تو یہ کئی قسم کی برانچز بن جاتی ہیں. اب آپ نے صرف جیسے ایک پاکستان ٹیلی ویژن ہو، کسی قوم کا، ملک کا ٹیلی ویژن ہو، یا ٹیلی ویژن ادارے ہوں،
ٹیلی ویژن کیبل جو وی آئی پی یا غیر وی آئی پی چل رہی ہیں میڈیا، سوشل میڈیا کی جو پاورفل مشہور سوشل میڈیا پاکستان ٹیلی ویژن کے یا اراؤنڈ دا ورلڈ چل رہے ہیں، وہ ان کے پروگراموں کو، ان کے میسیجز کو، ان کی تعلیمات کو ہیک کرتے ہیں، ڈاکہ مارتے ہیں، غلط ثابت کر دیتے ہیں. وہ کسی ثبوت یا اسناد یا دلائل سے نہیں کرتے، صرف اس کو غلط کر دیتے ہیں، اس کو پھیر دیتے ہیں، اس کا پاسہ غلط. جیسے ٹک ٹاک بنا، ٹک ٹاک کو بند کر دیا گیا، پھر کھول دیا گیا، پوری دنیا میں ٹک ٹاک چل رہا ہے. ایک آدمی کو آگے بٹھا کر آپ اس کے ساتھ جیسی مرضی اچھی بری شرارتی کامیڈی کی ٹک ٹاک ڈبنگ کرتے ہیں، تو یہ ایک مذاق کامیڈی بن گیا. اب اسی کا استعمال انتہا پسندی مذہب کے اندر غیر اخلاقی طور پر بن جائے، ہو جائے، تو وہ ایک برائی پیدا ہو جائے گی معاشرے میں. ہو رہی ہیں، ہو گئی ہیں، کئی ہو رہی ہیں. جو صحیح رہے گا صحیح رہے گی. اب مقصد کہنے کا یہ تھا، اس ٹیکنیک اور کمپیوٹر سائنس ٹیکنالوجی کا استعمال سمجھنے پڑھنے کے وقت بچوں کو اچھا ماحول، اچھے کالجز یونیورسٹیز کے اندر پڑھائیں، پرائیویٹ ہوں غیر سرکاری ہوں غیر سرکاری ہوں. ماں باپ اپنی سرپرستی میں رکھیں، اچھے ایڈوائزر، پروفیسر، آنر ٹیچر بچوں کو اچھی کفالت، رسپانسبلٹی، اچھی ایڈوائزنگ دیں، ایڈوائزر بنیں. قوم کے، نیشن کے نئی جنریشن کی تعلیمات گروتھ جو ہو رہی ہے، ان کی جو آگے انسانیت اور قوم کی جو اولادیں اور جو بچے آ رہے ہیں، ان کے لیے اچھا ماحول پیدا ہو، اچھی تعلیمات ہوں، ملک و قوم کا ایک اسٹینڈرڈ وی آئی پی اسٹینڈرڈ بنے. منہ زبانی کلمے کی باتوں کو، دعووں کو، لفافے چھوڑنے، دعوے بولنے، چیلنج کرنے، اس سیاست اور مذہب اور پالیسی کو ختم کر کے مناظرے کرنے ختم کر دیں. ایک قوم، ایک پاکستانی، ایک ملک کے حب الوطنی جیالے ہونے کی حیثیت سے توفیق حاصل کریں اللہ تعالیٰ سے، پڑھ کر مدد کریں، کرائیں، مدد حاصل کریں، اس فیلڈ میں، اس تمام فیلڈوں میں کام کریں، کرائیں، سپورٹر بنیں، اور ہیومن رائٹ کے لیے، ہیومن کائنڈ سروسز کے لیے، فار دی ہیومنائٹی کے لیے، فار پیس، لو، ہیلپنگ، سپورٹنگ، جسٹس کے لیے، ٹو بی ہیومن بینگ ایز اے مسلم بینگ، as a all what you have a religious and way of your life, love life and life, you must be have a good human. تو یہ باتیں ہم کو سوچ سمجھ کے غور فکر سے چلنا پڑے گا. کمپیوٹر سائنسز کی ہزاروں برانچز ہیں، سینکڑوں برانچز پاپولر ہیں، کچھ 10-20 ویری وی آئی پی سائنس اینڈ سائنسٹسٹ کمپیوٹر سائنسز ٹیکنالوجی ہیں. اور اسی طرح مذہب کی بہت سی برانچز ہیں. مثلا جیسے بنیادی آپ کو بتائے اسلامی قوانین اور اسلامی تعلیمات جن سے بنیاد تعمیر ہوتی ہے، وہ تعلیمات مدارس کے اندر یا اسکول میں، کالج میں بھی پڑھائی جاتے ہیں، ہونے چاہیے. اچھے ایڈوائزر، تعلیم یافتہ لوگ ہونے چاہیے، ان کی بکس لٹریچر اچھی ہونی چاہیے. یہ ایک برانچ، ایک سبجیکٹ ہے، ایک سلسلہ ہے. اس کے بعد پھر قرآن کو، احادیث کو، سنت کو، اور جو تمام اراکین اسلام ہیں ان کی تفصیل، عمل، ضوابط، قانون، ہدایات، طریقہ کار کے اوپر مکمل کتابیں جو اس پر تعلیمات ہیں، اس کو سمجھانا پڑتا ہے، سمجھنا چاہیے، ہونی چاہیے. پھر ان چیزوں کے مجموعے کے ساتھ آگے بچوں کی تعلیم اور تربیت کے ساتھ ان کو ان کلاسوں کے اندر بٹھائیں جس کے اندر آپ خود سمجھتے ہیں سائنس ہے، اسلام ہے، مذہب ہے، سیاست ہے، جو بھی ہے. ٹھیک ہے جی، چاہے اٹامک انرجی ہو، نیوکلر ویب اپنا انرجی ہو، نیو سائنسز جسٹس، نیو سائنسز سائنٹسٹ، کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا مقصد ہی یہی ہے. تو اس حساب سے آپ اپنے اراؤنڈ دی ورلڈ، اراؤنڈ دی نیشن، اراؤنڈ دی ورلڈ اینڈ شہر اینڈ سٹی، اپنے بچوں اور اولاد خاندان کے اندر بیٹھ کر باہر اندر جو خدمت انجام دے رہے ہیں، خوش اسلوبی، صحیح نیت، صحیح اخوت، صحیح لو، صحیح برادرہوڈ، صحیح قومی رشتے، احترام کے خلوص سے، اخلاق کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ حاصل کرائیں لوگوں کو. تو یہ چیزیں ہونی چاہیے سب کے لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ منزل، وہ پھر وقت، وہ حالات دور نہیں ہیں، وہ سمجھ کے آ گئے ہیں. انشاءاللہ آ گیا وقت.
یہ ترقی یافتہ دور اسی لیے کہا جاتا ہے، وہ وقت ہے اب سمجھنے کا، سمجھانے کا، حاصل کرنے کا۔ اب ہم اس سے خود دور نہ بھاگیں، اس ترقی اور اس تعلیم اور اس محبت، اخوت، بھائی چارگی، تعلیمات اور اس نئے دور، نیو ماڈرن جنریشن اسی کو کہا جاتا ہے۔ نیو ماڈرن جنریشن، ایجوکیشن، جنرل سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، کمپیوٹر ایجوکیشن، مذہبی ایجوکیشن، قومی ایجوکیشن، سیاسی ایجوکیشن، ہر فیلڈ کے اندر اس سے بھاگیں نا، اس کو سمجھیں، سمجھائیں اس طریقے اور اطوار، قانون اور ضوابط کے ساتھ، طریقوں کے ساتھ جو حق ہے انسانیت کا، سچائی کا، قومیت کا، مذہب کا، اللہ رسول کا، دین کا، اسلام کا، قرآن کا، مذہب کا۔ تو مجھے امید ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اس میسج سے بھی کافی قوم، ملک، عوام کو، حکومت کو میرے اقوال اور میں میسیجز کے سمجھنے سے ادب، احترام، خلوص اور خالص نیت، محبت، اخوت، بھائی چارگی سے میرے افکار اور اقوال اور میسیج سے کچھ سمجھ میں اضافہ ہوا ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ۔ پہلے بھی کافی ہے اور ہو جائے گا، اور سابقہ پچھلے آگے پیچھے جو برائی والے طور طریقے، ادوار ہیں، قانون ہیں، ان کو چھوڑا جائے۔ مذہب، سیاست، ملک، قوم، اس قومیت، پاکستانیوں کے لو و جالوں کو، ان پاکستانیوں کو اچھے طریقے سے اس کی گرفت کی جائے، پرورش کی جائے، مدد کی جائے، تعاون کیا جائے ان آل آف دی ڈپارٹمنٹ، پرائیویٹ اور ناٹ پرائیویٹ، جنرل پرائیویٹ اور ناٹ جنرل، اوپنلی اینڈ انڈیپینڈنٹلی، فار دی نیشن، فار پاکستانی، فار دی محمد علی جناح، فار دی علامہ اقبال، فار us, for our followers, for our this program, Humanity, Human Kind Service program, Human Rights program, Human Kind Services, Human Rights program, truly, trustly, followedly, and the following us and follow truly, honestly, on the truth way, for the peace and love, Pakistani brotherhood, honestly, forever, for peaceful, grateful, justification, justice way, truth way. تھینک یو، موسٹ ویلکم، موسٹ ویلکم، انشاءاللہ سی یو اگین۔ اب آئندہ انشاءاللہ نئے میسیج کی میں تیاری کر رہا ہوں، وہ مضمون موضوع انسانیت کے لیے اور پاکستان قوم اور نیشن اور ٹیلی ویژن اور فلم انڈسٹری کے متعلق۔ اور یہ ایک آرٹ فیلڈ ہے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میں نے شعر و شاعری کے اوپر 4000 بکس لکھی، ناولس کے اوپر، رومانٹک ناول کے اوپر، لو کے اوپر، محبت کے اوپر، پیار کے اوپر، گانوں کے اوپر، نعتوں کے اوپر، حمد و ثنا کے اوپر۔ یہ کیا چیز ہے، کیا نالج ہے، کیا گریڈ نالج ہے، ان سب کو پانے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے طریقہ کار، قوانین، ضابطہ حیات، ضابطہ تعلیمات، ادب و احترام، خلوص نیت، سچائی کے ساتھ ایک ملک کے لیے، قوم کے لیے، اپنے آل اولاد، خاندان کے لیے، اپنے علاقوں کے لیے، اپنے شہروں، ملکوں، پوری ملک کے لیے کیا تعلیمات ہے، اس کا کیا حق ہے، کیا قانون ہے، کیا ہونی چاہیے، کون سی پڑھنے چاہیے، کون سی نہیں پڑھنے چاہیے، کس سے دور ہونا چاہیے اور کس سے دور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ میں نے 4-5 ہزار بکس جو تیار کی ہیں، کچھ ہیں، کچھ چل رہی ہیں، کچھ میرے شاہجہاں میگزین کے اندر بھی آلریڈی چل رہی ہیں، نعتیں، نظمیں، ناول، لو ناول، ڈرامے، فلمیں، آرٹسٹ ڈرامے، کئی میں نے ڈرامے لکھے، فلمیں لکھی، ان کو بیچا نہیں پیسے کی لالچ میں نے وہ اپنے انٹرنیشنل یونیورسل شہنشاہ جہاں عالمگیر شاہجہاں میگزین، نیوز پیپرز میں جاری کر دیے تھے۔ اس میں سے کئی لوگوں نے، خاص کر لاہور میں 5-10 سال رہا، سکہ بازار میں، لاہور میں ٹیلی ویژن اسٹیشن میں میرا 8-10 سال آنا جانا رہا۔ کچھ ڈراموں میں انہوں نے مجھے پروگرام دیے تھے، میں نے ایکسیپٹ نہیں کیے، طویل کام نہیں کیے، تھوڑا بہت کام کیا، وہ انہوں نے رکھے ہیں، ضائع کر دیے، مجھے نہیں پتہ۔ لیکن میرا میگزین پوری دنیا، پاکستان میں ہر ٹیلی ویژن، ریڈیو پاکستان اور ڈپارٹمنٹ میں مشہور و معروف ہے۔ اب انہوں نے رکھے نہیں رکھے، ضائع کر دیے، یہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن انشاءاللہ یہ ہر چیز کو انٹرنیٹ کے اوپر سیو کر دیا گیا ہے، میگزین، بک اینڈ آل مائی میسیجز ٹو اوپن in the worldwide, all department, internet, Facebook, Instagram, Twitter, emails, WhatsApp and Skype, and directly in Facebook and international YouTube television channel, amazing and incredible talking message for the humanity, for peace be, for the peace and for humanity, for justice, for brotherhood in the worldwide. Most welcome. So, میں یہ ایک پروگرام یا اپنا میسج آج بنا کر آج ہی نہیں اس کو میسج کر دیتا،
ایک ہفتے میں کم سے کم ایک میسج بنتا ہے، دو میسج بنے. جو اسپیشل نیشنل ڈیز ہیں یا مذہبی اسپیشل گریڈ ڈے ہیں، پولیٹیکل ریلیجیس ڈیز، ان کے لیے مجھے اسپیشل میسج بنانا پڑتا ہے. یعنی کہ اس چیز کو، پروگرام کو میں کس طرح آپ کو بیان کروں کہ آپ کو برا نہ لگے، آپ موسٹ ویلکم کریں، سمجھیں سوچیں، آپ کو اس کا فائدہ حاصل ہو. جیسے ایک ڈرامہ بناتا ہے ڈائریکٹر، پروڈیوسر، رائٹر، ٹیلی ویژن کا، میڈیا کا جو ایک ڈرامہ پلے دکھایا جاتا ہے، اب اس کے اندر ڈائریکٹر یا اس کا جو پروگرام پروڈیوسر ہوتا ہے، اسٹوری رائٹر ہوتا ہے، 3 4 پارٹ ہوتے ہیں جو آنر کے ہوتے ہیں. پھر ادارے کا آنرشپ ہوتی ہے. پھر آگے وہ آرٹسٹ کو دیا جاتا ہے، اس کے اسکرپٹ دیے جاتے ہیں، وہ پڑھتے تعلیم حاصل کرتے ہیں، پہلے سے بھی کچھ پڑھ کر آ جاتے ہیں. جو نہیں پڑھ کر آتے ان کو ڈائریکٹر اور اسٹوری رائٹر پروفیسرس کی گائیڈنس، ہیلپ ملتی ہے، فائنینشیل اسسٹنٹ فینس بھی ان کو کلاس ملتی ہے تاکہ وہ کامیابی سے ڈرامہ بنائیں. یہ نہیں کہ جس کو رکھا اس کو بھگا دیں، توڑ دیں، اس کو غلط ثابت کر دیں، اپنا ماحول غلط کریں. یہ ایک ٹیلی ویژن ڈپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر، پروڈیوسر، رائٹرز کا جو آپ کو میں کام سمجھا رہا ہوں. پھر وہ اسٹوری کی رائٹنگ اور دی ڈائلاگ اسپیچز، ٹھیک ہے نا جی، اسٹوری رائٹنگ کا پرپز اینڈ کمپوزنگ پلاننگ پروگرام اینڈ دی ڈائلاگ اسپیچز، کریکٹر ایبلٹی اینڈ ٹیلنٹ کو وہ اجاگر کرتے ہیں. اس حساب سے وہ اپنے آرٹسٹ کو ڈراموں میں، فلموں میں لیتے ہیں. اب اس کا مرکز حیات یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک قسط کو 10 منٹ، 20 منٹ، 50 منٹ کی جو بھی قسط ہوتی ہے اس کو ویکلی تیار کرتے ہیں. روز بھی تیار کرتے ہو سکتے ہوں گے کچھ انٹرنیشنل ٹیلی ویژن یا پاکستان میں یا غیر ممالک میں. انڈیا میں تو بہت بڑا پروفیشنل ہے نا یہ پلان ٹیلی ویژن ڈراموں فلموں کا، کیونکہ وہ تو 150 سال سے کامیاب ترین ایشیا کی فلم انڈسٹری ٹیلی ویژن چل رہے ہیں. ہمارے پاکستان میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ آل ڈپارٹمنٹ فلم انڈسٹری تباہ و برباد ختم ہو گئی. کس غلط کاریوں سے، کس دھوکے فراڈ سے، یہ ان کو معلوم ہوگا، مجھے نہیں معلوم. میں رہا ضرور ہوں، جس طرح میں نے آپ کو کہا لاہور ٹیلی ویژن میں 8 10 سال میرے لاپتہ، سکے بازار، اردو بازار میں اردو اخبار اور میگزین چھاپنے اور بیچنے کی وجہ سے رہا. انہوں نے مجھے ڈراموں میں، فلموں میں گھسیڑ دیا. میں ان کو اپنا تعارف بتانے سے ہی قاصر رہا کہ میں یہ ہوں وہ ہوں، رسالے دیتا رہا. میرے سینکڑوں رسالے مفت میں، ڈائریکٹر، پروفیسر، اسٹوری رائٹر، کیمرہ مین، آل ڈپارٹمنٹ، سیکورٹی ڈپارٹمنٹ، ہیڈ کوارٹر ٹیلی ویژن، منسٹری آف انفارمیشن، ایوان صدر، پارلیمنٹ، لائبریری آف پنجاب، قائد اعظم یونیورسٹی لائبریری، اور جگہ میں خود دیتا رہا. اب کم سے کم اگر میں نے 5 10 سال یہ اپنے رسالے، میگزین، بکس دی ہیں، کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیا، کوئی ثابت نہیں کر سکتا. یہ ادارہ یا کچھ عام لوگوں میں بھی بانٹا. ایک بار لاہور میں 10 لاکھ میگزین جو چھاپے، وہ پرنٹر نے، اخباروں والوں، جو اخبار والے اعلیٰ پرنٹر ہوتے ہیں، انہوں نے وہ میری کلر فوٹو کا البم تھا وہ بہت بڑا، جو ٹیلی ویژن، ایوان صدر میں جنرل ضیاء سے لے کر آج تک کے صدر، وزیر اعظموں کے ساتھ، گروپوں کے ساتھ فلم اور فوٹویں بنائی تھی البم، تاکہ اپنے رسالوں میں یادگیری بناؤں گا. تو وہ جناب پرنٹر نے بدماشی کی، ساری میری فلمیں خراب کر دیں. یہ 500 صفحات کے میگزین، 1000 پیجز کے میگزین، کیونکہ کلر میرا اپنا سرمایہ لگتا تھا. مجھے کوئی پبلسٹی یا کسی طرف سے کوئی مشہوری کے آرڈر نہیں ملتے تھے، نہ میں جاتا تھا. میرے پاس اتنا ٹائم و وقت نہیں ہوتا تھا کہ میں گھر گھر جاؤں، لوگوں کے کمپنیوں میں، ٹیلی ویژن میں، آدھے ہر گھر کے پبلسٹی کے لیے کوئی اشتہار لے سکوں. کیونکہ لوگ خود آتے ہیں. میں نے 5 6 دفتر بنائے تھے، لیکن لوکل ایریا میں بنائے تھے، لوہاری میں، سکہ بازار میں، اردو بازار میں، انارکلی بازار میں، چبرجی اور داتا دربار. تو وہ ایک عام زندگی کے اندر لوگ لے لیتے تھے اخبار، رسالے، میگزین. کتابوں کی دکانوں پر بک فیئر لگتے تھے، ان کے اندر جتنا ہو سکا میں نے اس کو اللہ کا لاکھ لاکھ کروڑوں شکر سمجھا. روزی پیٹ پالنے کے لیے، اپنے خاندان، بال بچوں کے روزی پالنے کے لیے تھوڑی سی بہت ہی سی شکر کیا. کسی سے شکوہ نہیں کیا کہ میرے پاس کار کوٹی نہیں، میرے پاس کروڑوں روپے نہیں ہے، میرے پاس فیسلٹیز نہیں ہے.
میرے پاس حکومت کا فنڈ نہیں، سرکاری فنڈ نہیں، غیر ملکی فنڈ نہیں. ماشاء اللہ 35 سال اچھے گزر گئے الحمدللہ رب العالمین. اس دوران یہ انٹرنیٹ نیشنل سروس آ گئی.